والد کی وفات کے بعد میری زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں تھی۔ پہلے باپ مر گیا، پھر ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جو میرے ساتھ جنگل کے محافظ اکرم نے کیا اس نے تو میری روح مجھ سے چھین لی، اپنی تحویل میں لے لیا۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ان دنوں میں 13 سال کی تھی۔ والدہ میں بیوگی کا دکھ سہنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جدائی کا غم بلا نہیں پاتی تھیں۔ رفتہ رفتہ خود سے غافل رہنے لگیں۔ ہفتوں ہاتھ منہ دھونا اور کپڑے تک بدلنا یاد نہ رہتا۔ کئی دن کھانا کھائیں نہ پانی پئیں۔ اکیلے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک روز بغیر بتائے گھر سے نکل گئیں اور پہاڑی پر چڑھنے لگیں۔ جہاں چشمہ تھا وہاں لڑکیاں پانی بھرنے جاتی تھیں۔ چشمے پر امی کا پیر پھسل گیا اور وہ لڑکتی ہوئی کھائی میں جا گریں۔ اس وقت ہمارے محلے کی 2 لڑکیاں مشکیزیں بھر کر گھر کو لوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے میری ماں کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ اپنے مشکیزیں وہاں پھینک کر وہ دوڑی ہوئی گھر کو آئیں اور دادی کو اطلاع دی کہ آپ کی بہو کھائی میں گر گئی ہے۔ چچا اور ان کا بیٹا عثمان کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ دادی نے قریبی رشتہ داروں کو خبر کی کہ وہ میری ماں کا حال معلوم کرنے کھائی کی طرف نکل گئے۔ دادی رانی دراصل میری دادی کی بہن تھیں۔ وہ بوڑھی اور بے اولاد تھیں، لہٰذا اب ہمارے پاس رہتی تھیں۔ وہ والدہ کے لیے از حد پریشان تھیں۔ ان دنوں فون عام نہیں تھے اور میرے چچا ہم کو بتا کر بھی نہ جاتے تھے کہ کون سے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کاروباری مسئلوں کو مردوں کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ ہمارا ان سے رابطہ ممکن نہ تھا۔ میں ماں کے سلامت آنے کی دعائیں کر رہی تھی، لیکن کھائی ماں کو نگل گئی۔ ان کو اتنی گہرائی میں اتر کر نہ تو کوئی نکال سکا اور نہ میں ان کا آخری دیدار ہی کر سکی۔ جب چچا اور عثمان لوٹے، اس واقعے کو ہوئے کچھ روز گزر چکے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ چچا نے رسوں کی مدد سے دقتوں سے کچھ لوگوں کو کھائی میں اتارا، لیکن انہوں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ میری ماں کا جسد حاکی سلامت نہ رہا تھا۔ پہاڑی جانوروں نے ان کے تن مردہ کو کھا لیا تھا۔ ماں تو داغ مفارقت دے گئی۔ اب میں بوڑھی دادی کی گود میں سر رکھ کر سسکتی رہتی تھی۔ وہ مجھے ماں جیسا پیار کرتی تھیں۔ عثمان کو بھی سمجھاتی تھیں کہ ان دنوں مجھ کو بالکل تنگ نہ کرے۔ وہ جب بھی مجھ سے کوئی کام کروانے کی کوشش کرتا میں تنگ ہو جاتی۔ جی نہ چاہتا کوئی کام کروں، وہ مجھے ستانے لگتا۔ تب دادی اس کو مارنے کو لکڑی اٹھا لیتی۔ مجھے اپنا یہ چچا زاد بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کو ہر کسی پر حکم چلانے کی عادت تھی۔ اس کی ماں بھی بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ دادی رانی نے ہی اس کو پالا تھا۔ وہ اس پر شکرے کی طرح نظر رکھتی تھیں، تبھی وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ مجھے دادی بھی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ باہر جانے سے نہیں روکتی تھیں، کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں باہر کے مرد نہیں آتے تھے۔ بکریاں چرانا، پانی لانا اور ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ جن پہاڑوں پر ہم لکڑیاں اکٹھی کرتی تھیں وہاں کا ایک محافظ ہماری طاق میں رہتا تھا، کیونکہ کچھ لڑکیاں گری ہوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بجائے جنگل کی جھاڑیاں توڑ کر گٹھے بنا لیتیں، جبکہ یہاں درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھی کرنا منع تھا۔ البتہ گری ہوئی ٹہنیوں کو اکٹھا کرنے پر محافظ کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن ہماری پڑوسن لڑکی مہر نے گٹھا بنایا اور ایک جگہ رکھ دیا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ عصر کا وقت تھا، وہ سمجھی کہ اب محافظ نماز کو چلا گیا ہوگا۔ جنگل کا محافظ تو چلا گیا تھا، لیکن ان کا افسر اتفاق سے گشت پر نکلا ہوا تھا۔ جب اس نے اوپر والی پہاڑی سے لڑکی کو جھاڑی کا ستیہ ناش کرتے دیکھا تو جلدی نیچے اترنے لگا اور اس نے آواز بھی لگائی۔ آواز سن کر مہر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا چھوڑ کر سرپٹ بھاگی اور جنگل میں ایک جانب سے نکل گئی۔ اب اس کو تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن میں قریب ہی لکڑیاں چن رہی تھی۔ بھاگ نہ سکی کیونکہ میرے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ میں نے شاہیں نہیں توڑی تھی، لہٰذا میں اپنی چنی ہوئی لکڑیوں کو پھینک کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی، ورنہ میری دن بھر کی محنت ضائع ہو جاتی۔ جب میں نے دیکھا کہ افسر، جس کو محافظ اکرم کہتے تھے، تیزی سے میری جانب آ رہا ہے تو میں ڈر گئی۔ سب لڑکیاں سرکاری جنگل کی حدود سے بھاگ کر گھروں کی جانب نکل گئی تھیں، لیکن میں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے بھی بھاگنا بہتر جانا، لیکن میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور میں دڑام سے گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ کیا ہوا ہے۔
آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور حواس جاتے رہے۔ اچانک ہی محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے تھام لیا ہے۔ میں نے حواس جمع کر کے دیکھا تو وہ جنگلات کا آفیسر اکرم تھا۔ اکرم یہاں پر نیا نیا آیا تھا۔ وہ نوجوان بہت خوبرو اور پرکشش انسان تھا۔ اس کو اس قدر خود سے قریب دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے یقین ہوا افسر اکرم کا مجھے سزا دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کو اپنا نام بتا دیا کہ میرا نام پلوشے ہے۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں لکڑیاں اٹھا لوں؟ ہاں اٹھا لو، اس نے شفقت کا مظاہرہ کیا۔ تب میں نے جلدی سے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں چلنے لگی تو وہ بولا، دیکھو آئندہ شاخوں سے لکڑیاں مت کاٹنا۔ میں نے نہیں کاٹیں، وہ دوسری لڑکی تھی۔ ایک قدم ہی چلی تھی کہ اس کی نظر میرے پاؤں پر پڑ گئی۔ پیر سے خون نکل رہا تھا لیکن اس وقت مجھے چوٹ یا درد کا احساس نہیں تھا۔ جب اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو خون دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا۔ آنکھیں پھیل گئیں اور شدت سے درد کا احساس ہوا۔ میں رونے لگی۔ ذرا ٹھہرو، اکرم نے کہا، وہ سامنے جیب میں سامان ہے، ابھی پٹی اور دوا لاتا ہوں، تم جانا نہیں۔ میں جاتی ہوں، دیر ہو جائے گی، میں گھر پر پٹی کر لوں گی۔ تمہارے پٹی کرنے سے زخم ٹھیک نہ ہوگا، اس نے اصرار کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے جا رہا تھا جیسے اس کو ڈر ہو کہ میں بلک جھپکتے میں بھاگ جاؤں گی۔ ایک لمحے کو میں اٹھی ہوئی سوچا کہ بھاگ جاؤں، لیکن پھر مجھے محنت سے اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کا خیال آ گیا۔ اس نے واپس آنے میں 5 منٹ لگائے ہوں گے۔ ہاتھ میں دوا کا ڈبہ تھامے تیزی سے بھاگتا مجھ تک آ پہنچا۔ میرا نام اکرم ہے، اس نے روئی کو دوائی میں بھگوتے ہوئے بتایا۔ میرا پاؤں اس کے ہاتھ میں تھا اور میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اس کے اجلے اجلے ہاتھ اور میرا مٹی سے اٹا ہوا پاؤں مجھے برا لگ رہا تھا۔ اپنے پیر دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ میں دم سادے بیٹھی تھی۔ زخم صاف کر کے اس نے رول کھولا اور میرے پاؤں پر کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح پٹی کر دی۔ مجھے پہلی بار ماں کے مرنے کے بعد راحت نصیب ہوئی تھی، جو ماں کے پیار بھرے ہاتھوں کے لمس سے محسوس ہوتی تھی۔ میں اس راحت کی سرشاری سے مسکرا دی۔ جب میں جانے لگی تو اس نے کہا، پانی میں پاؤں نہ ڈالنا اور جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے پٹی کرتی رہنا۔ وہ سامنے میرا گھر ہے، ہر روز شام کو آ کر پٹی کروا جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور زخمی پیروں سے چلتی ہوئی گھر آ گئی۔ میری روح ہلکی پھلکی ہو چکی تھی اور سب دکھ درد بھول کر آج بات بات پر ہنس رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی لڑکی کی ایسی کیفیت کب اور کیوں ہوتی ہے۔ مجھے اکرم پسند آ گئے تھے۔ وہ ایک حسین آفیسر تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کمال مہربانی کا سلوک کیا تھا۔ کیوں نہ خوش ہوتی، کیوں نہ مسکراتی۔ دوسرے دن تک سرور کی کیفیت میں ڈوبی رہی۔ پاؤں کی دکھن میں بھی ایک مزہ تھا۔ شام ہوئی تو دل اکرم کے بنگلے کی طرف کھنچنے لگا۔ حالانکہ خود کو سمجھاتی تھی کہ ان کے بنگلے کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہم غریبوں کو زخم تو لگتے ہی رہتے ہیں، آپ ہی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ہم تو ایسے زخموں کے عادی ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت میں خود کو نہ روک سکی اور دادی سے رچنا کے گھر کا کہہ کر نکل پڑی۔ جب وہاں پہنچی تو اکرم میرے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ وہاں 2 کرسیاں اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی گول میز رکھی تھی جس پر دوائیوں کا باکس دھرا تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو، میں ہاتھ کو دھو کر آتا ہوں اور ابھی پٹی کر دیتا ہوں۔ دراصل وہ ملازم سے چائے بنانے کو کہنے گئے تھے۔ دوا لگا کر نئی پٹی کر دی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ملازم کو آواز دی اور مجھے کہا، ابھی ذرا بیٹھو۔ ملازم چائے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ تشتری میں کھانے اور پینے کی اور بھی چیزیں تھیں۔ میں چائے نہیں پیتی۔ بیٹھو، اس نے سختی سے حکم دیا۔ میں بیٹھ گئی۔ اس کے روب میں آ کر جلدی جلدی چائے کی پیالی حلق میں اونڈیلی اور کل آنے کا وعدہ کر کے بھاگ آئی۔ جس جگہ کانٹے چبھے تھے وہاں درد رہتا تھا۔ سوچا کہ ایک دفعہ اور دوا لگوا لوں اور پٹی بھی کروا لوں۔ یہاں ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی ڈسپنسری نہ تھی، ایسا نہ ہو کہ پیر پک جائے۔ تبھی آج بھی عصر کو گھر سے نکلی اور اکرم کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ وہ کل کی طرح لان میں منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، زخم کیسا ہے؟ کیا بتاتی کہ پیر کا زخم تو ٹھیک ہو رہا ہے لیکن روح کا غم بڑھتا جاتا ہے۔
میں ایک ایسے مرض کے گھیرے میں آ چکی تھی جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اب مجھے اکرم کو دیکھے بنا چین نہ آتا تھا۔ زخم ٹھیک ہو گیا، میں اس طرح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلتی، پھر سہیلیوں کے ساتھ چند قدم چل کر اپنی راہ لیتی، درختوں کے جھنڈ میں کھڑی جیپ میں بیٹھ جاتی اور اس کے ساتھ دور سیر کو نکل جاتی۔ مجھے گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنا اچھا لگتا تھا، یہ میرا خواب تھا جو پھر ایک اور خواب میں تبدیل ہو گیا کہ میں ہمیشہ کے لیے اکرم کی بن جاؤں۔ دادی پوچھتی دیر کیوں کر دی، کہتی پاؤں دکھتا ہے، چلا نہیں جاتا، حالانکہ جانتی تھی کہ عثمان کی منگیتر ہوں اور یہ منگنی بچپن کی ہے، لیکن میں تو اونچے محلوں کے خواب دیکھنے لگی تھی، اب ڈاک بنگلے کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ اس نے اپنے پیار بھرے رویے سے میرا دل جیتا تھا، لیکن زبان سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ سکھ کے دن گزرتے دیر نہیں لگتی، ایسے ہی ملتے اور پیار کی گھڑیاں ہنس بول کر گزار دیتے۔ 6 ماہ میں ہی ہم ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ جیسے جنم جنم کے ساتھی ہوں۔ ایک روز میں نے اسے کہا کہ اب شادی کیے بنا چارہ نہیں ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تمہارے قبیلے والے تمہارا ہاتھ مجھے نہیں دیں گے اور تمہیں لے کر یہاں سے نکل جانا ممکن نہیں۔ میں ایک ذمہ دار سرکاری ملازم ہوں، تمہیں آخر میں کہاں چھپاؤں گا؟ اب بتاؤ ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تم نے پھر مجھ سے پیار کا رشتہ کیوں بڑھایا؟ اب میں کیا کروں؟ کیا کسی پہاڑی سے کود کر جان دے دوں؟ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، مجھے سوچنے کا موقع تو دو، اس نے کہا۔ جب میں نے 2-3 بار اس بارے میں بات کی تو اس نے بھاگ دوڑ کر اپنا تبادلہ کروا لیا اور مجھے بتائے بغیر اپنا ڈاک بنگلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ بتا نہیں سکتی کہ اکرم کے اس چوری چھپے جانے سے میری کیا حالت ہوئی۔ اس کے تبادلے کی خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ کئی دن چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ میری اداسی کو دادی نے بھی محسوس کر لیا۔ انہی دنوں وہ بیمار پڑ گئیں۔ عید آنے والی تھی، چچا اور عثمان اکٹھے گھر آ گئے تو دادی نے واویلا مچا دیا کہ میرے ہوتے اس کی شادی کر دو، اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ دادی نے اتنا دباؤ ڈالا کہ بالآخر عید کے بعد میری شادی عثمان سے کر دی۔ وہی عثمان جو مجھے برا لگتا تھا، جس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر مجھ مرتی سسکتی کو آخر گلے لگایا بھی تو اس نے۔ اکرم ایک غیر آدمی تھا جس کے عہدے اور عمدہ لباس سے مرعوب ہو کر میں نے اپنا دل اس کے سپرد کر دیا، لیکن وہ مجھے بیچ منجدار میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ تو قدرت مجھ پر مہربان تھی کہ رسوا ہونے سے پہلے میری شادی ہو گئی، ورنہ سارے لوگ مل کر مجھے زندہ گاڑ دیتے۔ میں نے نادانی میں اس سے سچی محبت کی، لیکن وہ صرف دل لگی کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اپنے چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، مشکل میں وہی پناہ دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔